السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ کتاب الصوم از مشکوٰۃ المصباح میں بہقی سے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے شفیع ہیں۔ روزہ سفارش کرتا ہے کہ اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعت قبول فرما لی جائے گی۔ دن اور رات کا یہ حسن عمل خالص رضائے الہی کے لیے ہوگا تو ہی یہ عبادتیں خود گواہی بنیں گی۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تو مومن کی عبادات اس کو حوصلہ دیں گی، اس کے لیے اطمینان کا باعث ہوں گی، اور انہی مومنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے کہ ان عبادتوں میں جو کسر رہ گئی، جو کوتاہی ہو گئی ہے، وہ معاف کر دی جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے پاس کچھ کام تو ایسا ہونا چاہیے جو سفارش کا حقدار بنا سکے۔ سفارش کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کام میں جو کسر رہ گئی ہے اس سے صرف نظر کرانا، پاس ہونے کے لیے 2-4 نمبروں کی کسر رہ گئی ہے، ممتحن سے گزارش کرنا کہ اس سے رعایت برتی جائے۔ ہم مسلمان تو اقراری مجرم ہیں، عادی مستقل گناہ گار ہیں، مانتے ہیں کہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کی طرز زندگی اپنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، لیکن یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے پاس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، شفیع المذنبین، مطمئن ہے کہ قاری تو ہے نا، چلتا پھرتا قرآن نظر نہیں آتے تو کیا ہوا۔ اس طرح کی سوچ کے ساتھ تمنا یہ ہے کہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ناقص روزہ سفارش نہیں کرے گا۔ سفارش کا مطلب ہے حسب استطاعت کوشش کی، لیکن فطری کمزوری کی بنا پہ وہ نیکی اعلیٰ درجے کو نہ پہنچ سکی تو جو نیکیوں اور مالی و بدنی عبادات میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس پہ سفارش کی امید لگا لی جائے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ دنیا میں مگن ہم مسلمانوں کو سفارش کی غلط امیدوں پہ شیطان نے کیسی بھول بھلیوں میں گم کر رکھا ہے۔ سفارش کروا لینا ہماری خواہش پہ ہرگز نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا۔ مالک یوم الدین کو ہی علم ہے کہ کون اور کس عبادت کی سفارش کا مستحق ہے، کس کا روزہ کیسا ہے، ان شرائط پہ پورا اترتا ہے یا نہیں جو اللہ نے عائد کی ہیں، اور کس کا تعلق قرآن پاک سے کیسا ہے، اور کون سنت رسول اللہ کا کتنا پابند ہے۔ روزے اور قرآن سے اور سیرت رسول سے جس کا جیسا رشتہ دنیا میں ہوگا وہ بھی ویسا ہی تعلق آخرت میں نبھائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت ملنے کے بعد۔ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، یہ اسی زندگی میں متعین کرنا ہوگا۔ اگر دل کا رشتہ قرآن پاک سے ہوگا تو ہم اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر سفارش کرنے والے کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے، وہ روزہ ہو، قرآن ہو، یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ساری امت مسلمہ قرآن حکیم سے تعلق بنانے کے لیے رمضان المبارک میں خاص طور پر تیاریاں کرتی ہے۔ دن کو دورہ تفسیر اور رات کو تراویح میں قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ گویا دن رات اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بسر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ دل کا رشتہ کیسا ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں روزانہ دورہ قرآن اور قیام اللیل کے جانے سے پہلے ان آیات پہ غور کرنا چاہیے۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو رحمان کی آیات سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔
سورہ المائدہ کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ جب قرآن مجید کے ساتھ ایسا دل کا رشتہ جڑ جائے گا تو اس کی حلاوت کا ذائقہ بھی محسوس ہوگا اور عمل کی راہیں بھی آسان لگیں گی، اور جس نے اس کی حلاوت کو محسوس نہ کیا اس نے کچھ حاصل نہ کیا، اس کے لیے عمل کی راہیں بھی کشادہ نہیں ہوں گی۔ رمضان المبارک کے استقبال کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو قرآن کی تعلیمات کے لیے آمادہ کیا جائے، اور ہر نماز کے بعد، ہر صلات کے بعد دعا کرنی چاہیے، اے اللہ قرآن حکیم کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، آنکھوں کی ٹھنڈک، قبر کا ساتھی اور آخرت میں ہمارا شفیع بنا دے، اور ہمیں آنے والے رمضان المبارک میں مقبول روزوں کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دعا گو بشرا تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔